پارہ نمبر 24 سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 27۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 26 میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا ذکر کیا جو قرآن مقدس کے حوالہ سے اس کوشش میں تھے کہ لوگوں کو قرآن سے دور کیا جائے، کیونکہ جیسے جیسے لوگ قرآن کے قریب ہو رہے تھے ان کی زندگی کے تمام شعبہ جات کے اندر بہتری آ رہی تھی۔ تو اب انہوں نے منصوبہ یہ بنایا اور کہنے لگے، جو آیت نمبر 26 کے اندر ہم نے پڑھا تھا، لا تسمعوا لہذا القرآن، کہ اس قرآن کو مت سنو، وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اس وقت بیہودہ باتیں کرنا شروع کر دو۔ قرآن پڑھنے کے دوران تم نے کیا کرنا ہے، آپس میں ان کا منصوبہ کہ بیہودہ باتیں کرو تاکہ لوگوں کی توجہ جو ہے یہ قرآن مقدس سے دور کی جا سکے، اور اس انداز کے ساتھ تم غالب آ جاؤ گے۔ تو اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کے حوالے سے ایک بات تو یہ فرمائی، فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا، ہم ضرور چکھائیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا عذاب شدید۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو لوگ یہ کام برا کرتے رہے انہیں ان کے بدترین اعمال کا بدلہ ضرور دیں گے۔ یہ اللہ رب العزت کا قانون ہے۔ جیسے کہ عموماً یہ جملہ بھی بولا جاتا ہے کہ فطرت بندے کو معاف نہیں کرتی، بندہ بعض دفعہ بندے کو معاف کر بھی دے تو فطرت معاف نہیں کرتی۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ شراب پیتا ہے، اب اس کی سزا بھی بھگت لے گا، مگر اس کے باوجود شراب پینے سے جو اس کے معدے کے اوپر یا عقل کے اوپر اثرات مرتب ہونے ہیں وہ ہو کر رہیں گے۔ اسی طرح کوئی بھی چیز جو فطری اصولوں کے خلاف ہے، جیسے ہی انسان ان کو اختیار کرے گا فطرت اس کو کسی بھی انداز کے ساتھ معاف نہیں کرتی۔ اللہ رب العزت کا ایک نظام ہے، وہ ضرور کرتا ہے۔ اگر آج میں اور آپ اپنے والدین کا احترام نہیں کریں گے تو ہماری اولاد ہمارا احترام بالکل نہیں کرے گی۔ فطرت کا اصول ہے جو بوؤ گے وہی کاٹو گے، یہ فطرت کا اصول ہے۔ گندم سے گندم نکلے گی، جوار سے جوار نکلے گی۔ بالکل اسی طرح جو انسان اپنے اعمال کی کھیتی بو رہا ہے وہی فصل اس کو کاٹنی پڑے گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ برائی کو وہ کاشتکاری کرتا ہے مگر نتیجے کے اندر اس کو اچھائی ملے، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ فطرت کے اصولوں کے خلاف ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہم ان کو ان کے بدترین اعمال کا بدلہ ضرور دیں گے۔ ذالک جزاء اعداء اللہ النار، اللہ کے دشمنوں کی سزا یہی دوزخ کی آگ ہے۔ لہم فیہا دار الخلد، اور جس میں ان کا ہمیشگی کا ٹھکانہ ہے۔ جزاء بما کانوا بآیاتنا یجحدون، اور یہ بدلہ کس بنیاد پر ہے کہ ہماری آیات کا یہ انکار کیا کرتے تھے، یعنی مسلسل آیات کا انکار کیا کرتے تھے۔ جب یہ لوگ جہنم میں پھینک دیے جائیں گے، اللہ کے دشمن
اللہ کی ذات سے دور لوگ، اب کیفیت ان کی کیا ہوگی؟ وقال الذین کفروا ربنا ارنا الذین اضلنا من الجن والانس نجعلہما تحت اقدامنا لیکونا من الاسفلین۔ یہ لوگ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، تو ہمیں دکھا وہ افراد جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، جنوں میں سے اور انسانوں میں سے۔ اے اللہ ہمیں وہ دکھا دے کہ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، جنات نے گمراہ کیا یا انسانوں نے گمراہ کیا۔ اب جنات کے گمراہ کرنے کا جو مفہوم کیا ہے وہ ہے، یہاں پر جن سے مراد شیطان ہے کہ شیطان نے گمراہ کیا، اور شیطان کے گمراہ کرنے کا جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ صرف وسوسے سے آغاز کرتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے، باقی سارا کام انسان نے خود کرنا ہوتا ہے۔ پہلے وسوسہ جس کو تصور کہتے ہیں، تصور کا نام بھی دیا گیا، لمحہ جو پہلا لمحہ ہوتا ہے وہ، پھر اس کے بعد اسی تصور کو خیال کی شکل میں انسان لے کے جاتا ہے، خیال کے بعد ارادہ کرتا ہے، ارادے کے بعد جو اللہ نے اس کو قوت عطا کی ہے اس کا منفی استعمال کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد ایک عمل کا وجود ہو جاتا ہے۔ تو شیطان کیا کرے گا؟ وہ صرف اس کا کام ہے وسوسہ ڈالنا، یہیں سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ اسی لیے اس کے لیے ایک لفظ عربی لٹریچر میں خطرہ بھی استعمال کیا گیا ہے، اور بزرگ یہ فرماتے ہیں حاسب نفسک لکل خطرہ، جیسے ہی شیطان کوئی خطرہ یعنی وسوسہ پیدا کرے اس کا وہیں پہ محاسبہ کر لو، وہیں پہ محاسبہ کر لو۔ محاسبہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے جس کو اللہ یہ عطا کر دے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کے نام کے آخر میں بھی آتا تھا المحاسبی، محاسبی۔ اب یہ لقب ان کو کیوں ملا؟ اچھا، ان کی ایک عادت تھی کہ جب بھی کوئی بات کرتے، ایک جملہ بولتے تو جملے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے رکتے، خاموشی اختیار کرتے، پھر دوسرا جملہ بولتے۔ لوگوں نے پوچھا حضرت آپ یہ کیا کام کرتے ہیں؟ دیکھیں بعض دفعہ بندے کی طبیعت پہ کوئی بھی چیز غالب آ سکتی ہے، تو پہلے بولتے اور تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوتے۔ تو لوگوں نے پوچھا آپ یہ کیا کرتے ہیں؟ کہتے اصل میں جو میں جملہ بولتا ہوں پھر میں اس کا محاسبہ کرتا ہوں کہ میں نے یہ کہیں اللہ اور اس کے رسول کے خلاف تو نہیں کوئی جملہ بولا۔ اگر تو میں اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کوئی جملہ بول دوں تو اس کا محاسبہ کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، اور اگر مجھے سمجھ میں آ جائے کہ تو نے ٹھیک کہا ہے پھر میں اگلا جملہ بولتا ہوں۔ اب یہ ان کا ایک طریقہ کار تھا، ہر بندہ اپنے اپنے انداز کے ساتھ اپنا کوئی نہ کوئی محاسبے کا انداز قائم کرتا ہے۔ اس کا ایک طریقہ بزرگوں نے یہ بھی بتایا کہ بات کرنے سے پہلے سوچ لو، یعنی جب آپ اپنی زبان سے کوئی بات کرنے لگے ہیں تو اس سے پہلے سوچ لو، یہ بھی ایک محاسبے کا طریقہ ہے۔ تو دنیا کے اندر جو لوگ اپنا محاسبہ کرتے ہیں وہ کامیاب ہیں۔ آپ کو کوئی وسوسہ آئے یا ایسی کوئی سوچ ذہن کے اندر پیدا ہو جس میں آپ محسوس یہ کرتے ہیں کہ اس میں تو کوئی نہ کوئی نقصان کا پہلو ہے، میرا ذہن انتشار کا شکار ہو چکا ہے، گڑبڑ شروع ہو گئی ہے، تو فوراً یہ بٹھا لیں ذہن میں بات، کوئی نہ کوئی شیطانی کارروائی ہو گئی ہے۔ خواب کی شکل میں ایسا ہو سکتا ہے، دل کے اوپر کوئی نہ کوئی بات القاء ہو جاتی ہے، کسی چیز کو دیکھ کر انسان کے دل کے اندر کوئی نہ کوئی وسوسہ پیدا ہو جاتا ہے، تو فوراً اس کا علاج کیا جائے۔ اس سے ایک بات یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ جنات یعنی جو نہ نظر آنے والی مخلوق وہ بھی انسان کو گمراہ کرتی ہے اور انسان بھی گمراہ کرتے ہیں۔
اب انسان شیطان کی شکل میں گمراہ کرتا ہے، اصل میں وہ بھی ایک شیطانی کارروائی ہوتی ہے، وہ دوست کی شکل میں ہو سکتا ہے، وہ آپ کے گھر والے افراد کی شکل میں ہو سکتا ہے۔ جیسے اللہ رب العزت نے ایک مقام پہ یہ بھی فرمایا کہ بے شک تمہارے بیوی اور تمہاری اولاد بھی تمہارے دشمن ہیں، ان سے بھی بچ کے رہنا ہے۔ اب ان کی دشمنی کیا ہو سکتی ہے کہ جب مجھے اور آپ کو گھر کے افراد اللہ کی نافرمانی پہ اکسائیں، یہ گھر والوں کی دشمنی ہوتی ہے، تو ان سے بھی چکنے ہو کے رہنا ہے۔ حذر کا لفظ ہے، اور حذر کا مطلب ہے چکنے ہو کے رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی وجہ سے آپ کسی کا نقصان کرنے لگ جاؤ، کسی کی حق تلفی کرنے لگ جاؤ۔ تو قیامت کے دن بندہ کہے گا اے اللہ مجھے یہ دکھا تاکہ میں آج کے دن ان کو قدموں تلے روند ڈالوں کہ جنہوں نے مجھے گمراہ کیا، تاکہ وہ سب سے نیچے ہو جائیں۔ ایسا ہوگا تو نہیں، یہ بس اس انسان کی ایک خواہش ہوگی کہ یہ قیامت کے دن میں ایسا کر سکوں۔ قرآن کی دوسری آیات بھی اس بات پہ شاہد ہیں کہ جتنے لوگوں کی دنیا کے اندر پیروی کی جائے گی ان کے خلاف باقاعدہ مقدمہ بھی قائم کیا جائے گا، اور جو لوگ ان کی وجہ سے گمراہ ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے جہنم میں پھینک دیے جائیں گے، اور کہا جائے گا اب تم ایک دوسرے کی امداد کیوں نہیں کر رہے۔ اچھا، اب اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا جو لوگ استقامت کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ جب اللہ کو رب مان لیا تو بس اللہ ہی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور رب حقیقی معنی میں نہیں ہو سکتا۔ ہاں مجازی معنی میں والدین کے لیے لفظ رب استعمال ہوا ہے قرآن مقدس میں۔ ہم عام روٹین میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں میرا مربی، میرا محسن۔ مربی بھی لفظ رب سے ہے، یعنی جو تربیت کرنے والا ہوتا ہے، لیکن حقیقی طور پر یہ لفظ اللہ کی ذات کے لیے ہی بولا جاتا ہے۔ تو جب اللہ کو رب کہہ دیا، یعنی تمام صفات کے ساتھ اس کو رب مان لیا، اور اس کے اوپر پھر استقامت اختیار کی۔ جب بندہ استقامت کے ماحول میں جاتا ہے وہاں سے آزمائشیں شروع ہوتی ہیں۔ جب آپ نے کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر کئی ایسے مقامات آئیں گے کہ آپ کی توجہ کہیں نہ کہیں جا کے دوسری طرف جائے گی۔ ان کسی کو لاشعوری طور پر ہم بعض دفعہ رب مان لیتے ہیں کہ یہ میرا رازق ہے، یہ میرا مالک ہے، اگر میں نے اس کا کہنا نہ مانا تو میرا رزق بند ہو جائے گا، میرے دروازے بند ہو جائیں گے۔ یہ وہ چند آزمائشیں ہر انسان کی زندگی میں آیا کرتی ہیں، اور جو ان آزمائشوں کو کراس کرتا ہے اس کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، اس پر پھر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اب فرشتے کیا کرتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، ایک تو اس کا معنی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ خوف نہ کرو اور غم نہ کرو۔ خوف اور غم کی پہلے بھی میں تشریح عرض کر چکا ہوں۔